ایک بیٹے نے ذاتی کمائی سے ایک مکان بنوایا اور بنوانے کے بعد اسے ماں کے نام کر دیا۔ ماں کی وفات کے بعد وہ مکان ساری اولاد میں تقسیم ہوگا یا صرف وہی بیٹا اس کا وارث ہوگا؟ دیکھیں جی، جب ماں کے نام کر دیا تو مالک کون ہوا؟ ماں۔ ہاں، تو ماں کی وراثت بھی تقسیم ہوگی۔ اگر وہ اس وقت نام کرتے ہوئے اس نے دل میں یہ نیت کی ہوئی تھی کہ یہ میرا ہے، تو اپنی والدہ سے بات کرتا کہ میں یہ آپ کو صرف آنری طور پہ اس کا آنر بنا رہا ہوں، میں اصل مالک میں ہی ہوں اس کا۔ تو اس کے لیے پھر یہ پروسیجر نہیں ہوتا، پھر وہ مختار نامہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ اوریجنل مالک میں ہوں۔ تو ظاہر ہے جب وہ بنا کے دے رہا تھا تو اس وقت اس نے یہ بات نہیں کی ہے۔ اب کرٹسی میں اخلاقی طور پہ باقی بہن بھائی اس جائیداد سے دستبردار ہو جائیں تو ان کی اپنی مرضی ہے، جو اللہ کے فضل سے کم ہی چانسز ہیں کہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے اندر تو ایک آدھ پاگل تو آلموسٹ ہر گھر میں ہوتا ہے، جو پورے گھر کی خدمت پوری زندگی کرتا رہتا ہے، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، باقی سب لوگ کھا کھو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی جب ایکٹیویٹی پرفارم ہو رہی ہو تو پھر آپ نہ والدہ کے نام کریں، اور جو مائیں ہیں ان کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ وہ کیوں اپنے نام پہ کروا رہی ہیں، کیا اس میں سے نکالنا ہے انہوں نے۔ بعض اوقات مائیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جنہوں نے پہلے پلان کیا ہوتا ہے تو وہ اپنے نام پہ کرواتی ہے، تو ایسی حرکت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اپنی زندگی آپ نے انہوں نے ہوتا ہے بڑھی نہ ہی نہ لا دے کسی، بیوی کے نام ہی نہ لگا دے، یہ بھی خطرہ لگا رہتا ہے نا ان کو۔ تو اگر تو زندگی میں آپ نے یہ کام کر دیا ہے تو پھر آپ بھگتے ہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں باقی جو لوگ ہیں وہ ذرا احتیاط کر لیں کہ ہاں یار ہم لوگ، کیونکہ جوڈیشری میں تو آپ کو پھر یہی کرنا ہوگا۔ آپ لاکھ کہتے رہے میں نے بنوایا، آپ نے بنوایا بھی تو ہے نا، جب آپ نے کسی کے نام کر دیا پھر مالک وہ ہے۔ تو اسلام میں یہ کہ جو مالک ہے نا اس کے اعتبار سے وراثت تقسیم ہوگی، تو اس میں پھر وہی ہوگا جو اس کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ ملے گا، اگرچہ سارا اس نے بنایا تھا، الا یہ کہ باقی بہن بھائی دستبردار ہوں کہ نہیں ہمارے اس بھائی نے بنایا تھا، ہم اپنے حق سے دستبردار ہوتے ہیں اور اس کے نام پہ کرتے ہیں۔ وہ بھی قانونی طور پہ آپ کو کروانا پڑے گا، ادروائز تو وہ پہنچ کے عدالت میں تو پھر آپ دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ، وہ تو سب کچھ جاتا رہے گا۔ تو ان چیزوں کو اس وقت ضرور دیکھ لینا چاہیے۔ ویسے ایک الگ بات ہے، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی شخص کسی کو گفٹ دے کے واپس لے تو گویا وہ تھوک کے چاٹنے والا ہے، سوائے باپ کے وہ اپنے بیٹے کو گفٹ دے کے واپس لے سکتا ہے، کیونکہ باپ اوریجنل مالک ہے۔ لیکن یہاں کیس اور ہے، یہاں بیٹے نے اگر ماں کو گفٹ دیا ہے نا تو وہ واپس نہیں لے سکتا، الا یہ کہ ماں کے گھوڑے دبائے کہ اماں جی مہربانی کرو، جذبات میں جو ہے نا وہ اس طرح کا ہو گیا ہے تو اب آپ رحم فرمائے میرے پہ، تو وہ لادہ بات ہے، ادروائز اس کا کوئی سلوشن نہیں۔ لیکن یہ بھی تو تھوک کے چاٹنے میں نہیں آئے گا، واپس تو وہ لے رہا ہوگا۔ نہیں وہ واپس، یعنی اگر اس کو یہ پتا ہے کہ بھی ویل آف ہے، باقی لوگ خام خواہ میرے لیے مصیبت بنیں گے، تو وہ خود نہ لینا، وہ ریکویسٹ کرے، ریکویسٹ کرنے کے بعد وہ ماں اپنی خوشی سے اس کو دے دینا، یہ کرے نا، ماں اپنی خوشی سے دے دے۔ جس طرح کہتے ہیں جناب ہم نے تو کبھی چندہ مانگے نہیں، لوگ اپنی خوشی سے دے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لا تما لا جمع لا منع، نہ آپ جمع کرتے ہیں نہ منع کرتے ہیں، نہ طمع کرتے ہیں لالچ کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز بخاری مسلم میں آتا ہے ایک حدیث کے کچھ عاملین زکوٰۃ تھے نا، نبی علیہ السلام نے ان کو بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ کے لیے بھیجا، واپسی پہ آ کے بیت المال میں انہوں نے جمع کروائی اور کچھ چیزیں جو ہے نا وہ سائڈ پہ کروا لیں۔ نبی علیہ السلام پوچھا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ تو وہ گفٹ ہیں جو ہمیں ملے ہیں، اور یہ وہ زکوٰۃ ہے جو ہم بیت المال میں جمع کرا رہے ہیں۔ آپ فرمائیے گفٹ بھی ادھر جمع ہوں گے نا، اس لیے کہ تمہیں اس پوسٹ کی وجہ سے یہ گفٹ ملے ہیں۔ تو جو سرکاری آفیسر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمیں لوگ گفٹ دے جاتے ہیں، وہ گفٹ اس طرح قبول نہیں کر سکتے، وہ گفٹ کسی اور کو کیوں نہیں دے رہے؟ اس حدیث میں یہ موجود ہے، نبی علیہ السلام فرمایا تم جا کے اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کے وہاں پہ سو جاؤ، میں دیکھتا ہوں تمہیں وہاں کون گفٹ دیتا ہے، تمہیں اس پوسٹ کی وجہ سے مل رہے ہیں۔ تو جب پوسٹ کی وجہ سے ملے ہیں تو یہ مسلمانوں کا اثاثہ ہے۔ تو جو لوگ اب یہ کئی ایکسین ہیں نا جو واپڈا وغیرہ کے، آپ فیصل آباد کے لوگوں سے پوچھیں کتنے فیکٹری آنرز ہیں، انہوں نے ان کے مہینے لگائے ہوئے ہیں۔ تو ایک فیکٹری آنر اگر 10,000 روپیہ دے اور 50 فیکٹریاں ہوں تو 5 لاکھ روپیہ بن گیا نا۔ 10,000 فیکٹری آنر کے لیے کیا ہے مہینے کا دینا، ٹھیک ہے۔
اور اس کے اگینسٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا ٹرانسفارمر اڑے گا نا ان ٹائم لگا دینا ہے، چاہے آپ کو عوام الناس کی بجلی کاٹ کے ان کا ٹرانسفارمر اکھاڑ کے ان کے بچوں کو مچھروں میں چھوڑ کے، اور وہ جو بیچارے ٹیچنگ کی فیلڈ سے وابستہ کوئی اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ بیٹھ کے اندھیرے میں پڑھتے رہے اسٹریٹ لائٹس کے نیچے، ان کا آپ نے کھینچ کے ہمیں دینا ہے. تو اس کے اگینسٹ انہوں نے منتھلی لگائی ہوتی ہے. جب آپ ان ایس ڈی او سے پوچھیں نا کہ آپ منتھلی کیوں لے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں تو یہ تو ہم جو ہے وہ ہمیں گفٹ مل رہا ہے. گفٹ اس چیز کا مل رہا ہے کہ 2 نمبری کریں جیسے ڈاکٹر کرتے ہیں، دوائی لکھ دیتے ہیں میڈیکل ریپس کے کہنے کے اوپر. تو یہ تو ان کا آلریڈی کام تھا کہ اگر کسی جگہ پہ بجلی جاتی انہوں نے ٹرانسفارمر لگانا تھا. اس کام کی طرح گورنمنٹ سے الگ لے رہے ہیں اور ان سے الگ، وہ اصولاً بیت المال میں جمع ہونی چاہیے، ورنہ وہ کمائی حرام ہے، وہ رشوت کے زمرے میں آتی ہے اور بڑے معصوم سے بن کے پوچھ رہے ہوتے ہیں. ایک ایک چیز کے اوپر حدیثیں موجود ہیں. یہ عاملین زکوٰۃ والی اب آپ دیکھ لیں، نبی علیہ السلام نے کلیئر کٹ یہ بات ارشاد فرما دی. ٹھیک ہو. اگلا سوال